Venezuela's notorious prisons, a world of chaos and contradictions. آج ہم ایک پیچیدہ اور پراسرار نظام یعنی وینزویلا جیلوں کا جائزہ لیں گے۔ سرخیوں اور سیاسی ہنگامہ آرائیوں کے پیچھے ایک ایسی دنیا چھپی ہوئی ہے جو آسان درجہ بندی سے انکار کرتی ہے۔ This is MJ Records and will uncover the paradoxes, the struggles and the resilience of those caught within those walls. ٹوکرون جیل ایک وقت میں بدنام زمانہ ٹرین ڈی آراگو گینگ کے زیر کنٹرول تھی۔ ایک ایسی جگہ کا تصور کریں جہاں قیدی آزادانہ گھومتے پھرتے ہوں، صرف جیل کے سیلز میں نہیں بلکہ ہوٹل لائک فیسلٹیز میں، جس میں ایک پول، ایک نائٹ کلب، یہاں تک کہ منی زو بھی موجود ہو۔ جی ہاں، ایک منی زو، قیدیوں کے ساتھ ساتھ فلیمنگوز اور شتر مرغ بھی سلاخوں کے پیچھے۔ لیکن یہ صرف ایک جیل نہیں تھی، یہ اس مجرمانہ سلطنت کا مائکرو کوسم تھا جو لیٹن امریکہ تک پھیلا ہوا تھا۔ انسانی اسمگلنگ سے لے کر بھتہ خوری تک ٹرین ڈی آراگو گینگ نے دلیری سے حکومت کی۔ ٹوکرون ایک چھوٹے شہر کی طرح کام کرتا تھا۔ ہارس ریسز پر جوا، ایک عارضی بینک میں قرضوں کا بندوبست کیا گیا تھا اور رات ٹوکیو نامی نائٹ کلب میں رقص کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ جب باہر کھانے پینے کی چیزیں اور ضروری اشیاء کی قلت ہوتی تھی تو مقامی لوگ وہ چیزیں خریدنے کے لیے جیل میں آتے تھے۔ جیل میں انہیں وہ چیزیں ملتی تھی جو انہیں کہیں اور نہیں مل پاتی تھی۔ لیکن اس بظاہر غیر حقیقی وجود کا ایک تاریخ پیٹ تھا جو جیل کی دیواروں سے بہت آگے تک پھیلا ہوا تھا۔ ستمبر 2023 میں وینزویلا کی حکومت نے ٹوکرون پر دھاوا بول دیا اور دوبارہ سے کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر بھی کیا یہ ٹرین ڈی آراگو کی خاتمے کی علامت ہے؟ ضروری نہیں۔ گینگ کی شروعات تو تقریباً 12 سال پہلے ٹوکرون جیل سے ہی ہوئی تھی، پر اب گینگ کے لیڈران اور سیل بیرون ملک کام کرتے ہیں۔ اس وقت اندازاً 3000 سے 5000 ممبران گینگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ گینگ 8 سے زیادہ ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ وینزویلا کی یہ جیل دنیا کی بدترین جیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ 1958 سے 2013 تک اس کو منسٹری آف پریزن سسٹم نے آپریٹ کیا تھا۔ 2013 میں اس جیل کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ختم کرتے وقت اس جیل میں سے قیدیوں کے 200 بچے بھی نکلے جو ان کے ساتھ وہیں جیل میں رہتے تھے۔ ماراکائبو کے شہر میں پائی جانے والی اس جیل کو میوزیم میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز کے 1997 میں لکھے ہوئے ایک آرٹیکل کے مطابق اکتوبر 1997 میں گارڈز نے جیل میں آگ لگا دی، جس سے 25 قیدیوں کی جل کر موت واقع ہو گئی۔ 1994 میں 108 قیدی لڑائی جھگڑے میں مارے گئے۔ اس جیل کی حالت 1994 میں اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وینزویلا پبلک منسٹری نے اس کو ملک کی ڈیموکریٹک سٹیبلٹی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ 700 قیدیوں کے لیے بنائی گئی سیلز میں 3700 قیدی رکھے گئے تھے۔ کم عملے کی وجہ سے 150 قیدیوں کے لیے صرف ایک گارڈ موجود تھا۔ کھانے جیسی ضروریات ناکافی تھیں اور رہنے کے لیے حالات حقارت سے بالا تر تھے، صفائی نہ ہونے کے برابر۔ راسا بناتے ہوئے تشدد کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اکثرین حالات زندگی سے پیدا ہونے والے ناقابل برداشت تناؤ اور مایوسی کی وجہ سے قیدیوں کے درمیان بار بار جھڑپیں ہوتی رہتی۔ جیل کے نظام کا کنٹرول برقرار رکھنے میں ناکامی لاقانونیت کی فضا کو جنم دیتی تھی۔ اوور کراؤڈنگ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وینزویلا کے تقریباً 3/4 قیدیوں کو کسی جرم میں مرتکب نہیں ٹھہرایا گیا اور اصولی طور پر انہیں حراست میں لینا بھی نہیں چاہیے۔ رائٹس واچ نے اس جیل کو ڈیتھ بیفور ٹرائل کا نام دیا تھا، کیونکہ اس جیل میں موجودہ گینگ سے بچنا ایک عام شخص کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں ہر دن اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر اپنی جان تک کے لیے قیدیوں کو خود لڑنا پڑتا تھا۔ وینزویلا کی جیلوں میں سزا یافتہ مجرموں کو ملزموں کے ساتھ، صحت مند قیدیوں کو بیمار قیدیوں کے ساتھ اور چھوٹے جرائم کرنے والے قیدیوں کو قاتلوں اور ریپسٹ کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ وینزویلا کی جیلوں میں ہونے والی وائلنس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں اور وہ بور ہو کر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ وینزویلا میں 2 for 1 لا موجود ہے، جسے قیدی 2 دن کام یا پڑھائی کر کے 1 دن کی سزا کم کروا سکتے ہیں۔ لیکن جیل میں کام اور پڑھائی دونوں کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے قیدی اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب ہم وینزویلا کی جیل کے نظام کی پردہ کشی کرتے ہیں، ہمیں ایک خوفناک حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ جگہ وہاں کی بنیادی انسانیت کو ختم کر کے مایوسی، بیماری اور اوور کراؤڈنگ کو جگہ دیتی ہے۔ قیدیوں کی کہانیاں جو کھجلی، ٹیوبرکلوسس اور مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، اس ملک کے کرائسس کے شکار ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ان جیلوں کی دیواروں کے باہر ایک بڑی تباہی کا منظر ہے۔ اس کے باہر ایک ایسا ملک موجود ہے جو معاشی اور سیاسی عدم استحکام اور لیڈرشپ کے خلا کا شکار ہے۔ جیل کے ان سیلز کے اندر موجود تکلیفیں وینزویلا کے باہر لاکھوں افراد کی جدوجہد کا آئینہ دار ہیں۔